جی ہاں میرے عزیزوں، گائے کے اس بچے کے ساتھ میں اس مسلم نوجوان نے کچھ ایسا کارنامہ کیا ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی کر پاتا۔ میرے عزیزوں ہاں بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں، میرے پیچھے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے بارے میں، تو بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ میرے عزیزوں ابھی آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اسے دھیان سے دیکھیں کہ اس ویڈیو میں اصل میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے خود اپنے کیمرے سے بنائی تھی۔ میں کہیں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں پر معاملہ کیا ہے، منظر کیا ہے یہاں پر، تو بہت ساری گاڑیاں یہاں پر کھڑی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے۔ تو یہاں پر ایک نیچے یہ دیکھیے، ایک یہ گائے کا بچہ ہے اور یہ نیل گائے کا بچہ ہے، جو گھروں میں پلتی ہے اس والی گائے کا بچہ نہیں ہے، جو نیل گائے جنگلوں میں گائے رہتی ہیں، نیل گائے جن کو بولتے ہیں، یہ ان کا بچہ ہے۔ اور اس کو دیکھو اٹھا کر کے یہ گاڑی پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب اس کو یہ کہاں پر لے کے جا رہے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل بتانے والا ہوں، تو بنے رہنا۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ بچہ جو تھا ایک جنگل میں پھنس گیا۔ یہ نارملی ہمارے علاقے کا جنگل ہے بھی جنگل نہیں ہے، تو نیل گائے کو ابھی بھی ہم نے دیکھا کچھ جنگلات میں جھنڈ سا رہتا ہے، کہیں کہیں ایک دو اکا دکا بھی رہتی ہیں، تو یہ نیل گائے کا بچہ ایک ایکھ میں پھنس گیا اور اس کے بعد میں یہاں پر کسی نے دیکھا تو اس پر گیدڑ یا پھر کتے جو بھی ہے، بہرحال اس کے نشان بھی تھے کچھ اس کی کمر پہ، تو اس پر حملہ کر رہے تھے۔ یہاں پر انہوں نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کر کے اس بچے کو مطلب کسی نے روکا، روکنے کے بعد میں اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دی تاکہ بھاگے نہیں، اور بھاگ جائے گا تو اس پر گیدڑ یا کتے حملہ کریں گے تاکہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو میرے عزیزوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس ویڈیو میں ان ملا جی نے کیا کام کیا ماشاءاللہ، اس بچے کو مطلب اپنے ساتھ یہ اپنے گھر لے گئے، کیونکہ کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھ اس کو اپنے گھر لے گئے تاکہ اس کی جان بچ سکے، ہاں گیدڑوں سے کتوں سے، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کے جو بھی مطلب ساتھ کے تھے، اس کی ماں ہوگی ہے جو بھی، بہرحال وہ چلے گئی تھے اس کو چھوڑ کر کے، بہرحال انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں اس کو یہ اپنے گھر لے گئے۔ میرے عزیزوں آج کل حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ان بھائی کو سلام کہ انہوں نے ایک نیل گائے کے بچے کی جان بچائی اور اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر گئے، جنگل میں نہیں چھوڑا۔ دیکھیے اگر اس کو وہاں چھوڑا جاتا تو پتہ نہیں کتے وغیرہ یا گیدڑ وغیرہ اس پر حملہ ضرور کرتے، اس لیے وہ اپنے گھر لے گئے۔ میرے عزیزوں بنے رہنا، کل میں نے یہ سوال پوچھا تھا، دیکھیے میرے سامنے کوئی اچھی بات آتی ہے تو مجھ سے رکا نہیں جاتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آپ تک شیئر کروں۔ کل میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ہماری ماں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ نیت باندھتی ہیں تو کہاں پر ہاتھ رکھتی ہیں، نیت کہاں پر باندھتی ہیں، اور ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ نیت باندھتے ہیں تو وہ کہاں پر اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ کس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا، وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ ہی نہیں کرتے ہم لوگ؟ ہاں میرے عزیزوں چونکنا مت، یہ صحیح سوال ہے اور اس کا جواب بھی صحیح ہے، وہ جنازے کی نماز ہے، جس کا جواب آپ لوگوں نے بالکل درست دیا، آپ سبھی بھائیوں نے بہنوں نے۔ بہت ساری تو ہماری امی کی عمر کی ہیں، ہماری اماں کی عمر کی، کہتی بیٹا ہم تمہاری امی کی عمر کے ہیں، فون کر کے کہتی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین کہیں۔ میرے عزیزوں تو پہلا سوال کہ ماں بہنیں جو نیت کر کے نیت اپنے ہاتھ رکھتی ہیں، ہم تو رکھتے ہیں ناف کے نیچے رکھتے ہیں، اور ماں بہنیں جو رکھتی ہیں تو وہ ناف کے اوپر رکھتی ہیں، مطلب اس طریقے سے آپ میرے ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ضروری تھا، اسی کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنی بہنیں ایسی ہیں، کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں جن کو معلوم نہیں ہوگا اور معلوم پڑ جائے۔ دوسرے سوال کا جواب میں نے آپ کو دے ہی دیا ہے کہ جنازے کی وہ نماز ہے جس میں کہ سجدہ نہیں ہوتا ہے، ہاں میرے عزیزوں صرف 4 تکبیریں ہوتی ہیں اس میں، ہاں میرے عزیزوں۔ اور میں آج کا سوال آپ سے کرنے والا ہوں، تو بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا۔ آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا، بہت ہی زبردست کلام ہے۔ ایک ہماری ماں کی عمر کی شاید انہوں نے فون کیا تھا اس کلام کے لیے، چلیے تو وہ کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے تھے، ان نبی کا نام آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں۔ دوسرا سوال اور سنیں آج کا دوسرا سوال ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے جب ہمارے گھر تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ تھوڑا گھومنا مت، اس سوال کو سن کے چکر مت کھانا، آپ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ بیٹے کو ہم کیا کہتے ہیں اور بیٹی کو ہم کیا کہتے ہیں جب ہمارے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ابھی جانا نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنیں گے کیا آپ؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا، تو عمل بھی کیا کریں نبی کے فرمان پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مسلمانوں کی ناحق، کسی مسلمان کی ناحق اگر بے عزتی کر دیا آپ نے تو سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے یہ۔
تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ نبی کا فرمان ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی آپ سے کہہ دیں۔ جو نبی کا فرمان ہے صرف وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی بھی کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی مت کرنا، ورنہ سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، نبی نے فرما دیا ہے۔ چلیے میرے عزیزو، کلام سن لیجئے، اپنے ماں باپ کی عزت کر لیں، اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھانا، اور کسی کا بھی دل مت دکھانا۔ ماں باپ اگر راضی ہے تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اب کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ان کو گالی ڈانٹنا مارنا، ہر وقت گالیاں بکنا۔ بھائی برابر کی اولاد ہو چکی ہے، تھوڑا صبر بھی کریں یار۔ آپ دیکھیں اگر اس اولاد نہ وہ برابر کی ہو چکی ہے، کبھی اللہ نہ کرے لوٹ کے سوٹ اس نے آپ کو کوئی جواب تگڑا دے دیا تو آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ بتائیں مجھے۔ تو یہ ہے اولاد پر شفقت کریں، لیکن اولاد سے بھی میرا یہ کہنا، اگر آپ کے باپ آپ کو ڈنڈے سے بھی مار رہے ہیں نا تو عزیز بس پیٹ لینا، لیکن باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کی اس طریقے سے پرورش کی ہے ماں باپ نے، کوئی نہیں کر سکتا میرے عزیز۔ ماں باپ کے مرتبے کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں عزیز، یہ دیکھیں کہ جب ہم بچپن کا زمانہ تھا، ہماری ماں یار اس رات کا آپ سے حق ادا نہیں ہو سکتا، اس ایک رات کا، اس ایک پل کا، جب آپ نے پیشاب کر دیا تھا اور آپ کی ماں نے آپ کو سوکھے میں لٹایا تھا اور خود گیلے میں سو گئی تھی، اس ایک رات کا، اس ایک پل کا بھی آپ سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج ان بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہاں کہ ہاں یہ پیشاب کر دیتے، اس طریقے سے اس کو سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں سو جاتی ہے۔ تو سوچے کبھی اپنے بچپن کا زمانہ کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا؟ یار ہماری ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے، باپ کا سایہ جب تک سر پر میرے عزیزو، آپ ہمیشہ بے خوف رہتے ہیں، آپ کے اوپر ایک ایسا سایہ رہتا ہے جس سے کہ آپ کو ہمت اور طاقت اور قوت ملتی ہے۔ باپ تو باپ ہوتا ہے میرے عزیزو، تو ماں باپ کو سمجھے، اگر وہ آپ پر ظلم بھی کر رہے ہیں 1% میں کہہ رہا ہوں، تب بھی آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کو کچھ کہیں، مت کہنا کچھ بھی، بس نیچی گردن کر کے ان کی سنتے رہنا، ہو سکے تو انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اب اگر باپ سمجھدار ہوگا تو وہ خود ہی سمجھے گا کہ میری اولاد میں کچھ بھی کہتا ہوں تو کچھ نہیں کہتی ہے۔ چلیے بات لمبی ہو رہی ہے، آج کا کلام سن لیں۔ آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ چلیے کلام شروع کرتے ہیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، تو مصطفیٰ غلاموں کی، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی اج قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور سنیں، اور سنیں، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، 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 ارے مصطفیٰ کے دیوانے ہاں گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور سنیں، اور سنیں، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا،
ہاں خوش نصیب پلتے ہیں ان کے در کے ٹکڑوں پر، اج خوش نصیب پلتے ہیں ان کے در کے ٹکڑوں پر، ہاں خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور سنیں آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا، 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 ارے جشن ہم مناتے ہیں، ہاں جشن ہم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور سنیں اور صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، صرف ساری دنیا میں طیبہ کی وہ گلیاں ہیں، صرف ساری دنیا جس جگہ پہ ہم جیسے، کہ جس جگہ پر ہم جیسے اج کھوٹے سکے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے ہاں کھوٹے سکے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینہ چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، اج قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اب آخری شعر سنیے نا، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے، سچ ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے۔ کون کہ اے علیم آقا کے، ہاں اے علیم آقا کے ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں، اے علیم آقا کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی، قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔
تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے صرف ایک وہ ایسا خوش قسمت ہے، پتہ نہیں وہ کون ہوگا، 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ لوگوں میں سے وہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو عمرے پہ جائے گا، بالکل فری میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو الحمدللہ یہ فقیر بھیجے گا، لیکن جب 1 ملین سبسکرائبر اپنے ہمارے تمہارے یوٹیوب پر کمپلیٹ ہو جائے گے، یعنی جب 1 ملین کی فیملی ہو جائے گی، ابھی 6 لاکھ ہوئے ہیں، یعنی کہ 6 لاکھ ہوئے ہیں اور ابھی 4 لاکھ کی ضرورت ہے، یعنی کہ 4 لاکھ جب ہو جائیں گے تو اس کو بولتے ہیں 1 ملین سبسکرائبر۔ انشاءاللہ دعا کریں، سپورٹ کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ چلیے کلام جیسا بھی لگا ہو دعاؤں سے نوازے، بس اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتائیں آپ کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ کل صبح کو ہم 10 بجے بتا دیں گے۔ آج 21 ستمبر ہے اور یار چاند کی تاریخ تھوڑی کنفیوژن چل رہی ہے، اگر آخر تک آپ لوگ بنے رہے ہیں اور آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو مجھے پکا کسی عالم سے اور معلوم کر کے بتائیں۔ چلیے میں بھی جانکاری ویسے تو نکالوں گا، آج نکالوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ بھی پتہ کریں اور بتائیں کہ آج چاند کتنی تاریخ ہے، مجھے کمنٹ میں بتا دینا یا واٹس ایپ پہ میسج کر دینا۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے سوال کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔